الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया और फिर उसने इस महीने की जो रहमतें हैं और बरकतें हैं वो समेटने की भी हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला की बक़ीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम नबीयुना व इमामुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने अल्लाह तक पहुँचने और जन्नत को हासिल करने के वो तमाम ज़रिए और तमाम रास्ते हमें अता फरमाए। रसूल मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस बात का आपने फरमाया मन खौफा अदरजा व मन अदरजा बलगल मंजिला। जो बंदा डर गया वो दौड़ेगा और जिसने दौड़ लगाई वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अला इन्ना सलअतल्लाहि गालिया। लोगों याद रखो अल्लाह का सौदा बड़ा कीमती है। अला इन्ना सलअतल्लाहि जन्नत। और अल्लाह का जो सौदा है वो जन्नत है। तो अल्लाह का सौदा जन्नत है जो बड़ा ही कीमती सौदा है।
جنت کس قدر قیمتی ہے کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک برش زمین یا جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین، جو کوڑا ہوتا ہے مارنے کے لیے، اس کو جب لپیٹ کے رکھتے ہیں تو تقریباً ایک برش زمین، تو جنت کی ایک برش زمین خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اس سے قیمتی ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کینٹ میں ہم نے پلاٹ لینا ہو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، 50 لاکھ روپیہ مرلہ لینا ہو، یہ کینٹ کا ریٹ بتا۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کسی جگہ پہ 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ، ہمارے اکبر آباد میں 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کو پہنچ، اور یہ منڈی کے ساتھ جو ابھی پلازا بن رہا ہے وہاں 50 لاکھ روپیہ مرلہ ہے، شروع ہوئی تھی آپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ تو یہ دنیا ہے جو اتنی قیمتی ہے، اور جنت کی زمین تو ایک برش وہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے قیمتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَلِقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، جنت کی جو ایک کمان کے برابر زمین ہے، ایک کمان کے برابر جو زمین ہے، وہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا جس پر غروب ہوتا ہے، یعنی اس کے مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی اس چیز کے درمیان میں جو کچھ آتا ہے اس سے وہ ایک کمان کے برابر زمین جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جنت ہے، اس کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر جنت میں کسی کو موت آنی ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد مر جائے، خوشی سے، اس طرح انسان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اسی طرح یہ خوشی کی موت ہوتی کہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اتنے خوش ہوتے کہ انہیں موت آ جاتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اور اگر کسی نے غم کی وجہ سے مرنا ہوتا تو وہ آگ والے ہوتے، جہنم والے ہوتے، جو جہنم کو دیکھنے کے بعد، اس کے عذابات کو دیکھنے کے بعد مر جاتے، صرف دیکھنے کے اوپر ہی وہ مر جاتے، اس قدر جہنم سخت ہے۔ اور جنت بھی اسی قدر اللہ نے حسین بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، قیمتی بنائی ہے کہ جنت اس قدر خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے کہ جس نے دنیا میں کبھی سکھ نام کی چیز نہیں دیکھی ہو۔ ہمیں تو ڈھیروں خوشیاں اللہ دنیا میں دے رہا ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا، یقیناً ہوگا کہ جسے لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے بتلا حل ترى خیرا قط، تم نے دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی تھی، کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم ارقت خیرا، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گی اے میرے فرشتوں اسے جنت ایک دفعہ دکھلا کے لاؤ، یہ صرف جنت کو ایک بار دیکھ لے۔ جب وہ جنت کو ایک بار دیکھے گا پھر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے حل ترى شرا قط، دنیا میں کبھی کوئی دکھ آیا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ لم ارى شرا قط، میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت جنت ہوگی کہ انسان کی 70-80 سال 100 سال جتنی بھی اس کی زندگی ہوگی کہ جس نے وہ ساری زندگی غموں اور دکھوں کے اندر گزاری ہوگی، تکلیفوں کے اندر گزاری ہوگی، کہ وہ اس کی ساری زندگی کی تکلیفیں ایک بار جنت کو دیکھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں بھی وہ جنت نصیب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ رب
العالمین نے جنت کو پیدا کیا تو سیدنا جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ میری جنت کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اللہ تیری جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ تیرا ہر بندہ اس میں آنے کی خواہش کرے، اتنی خوبصورت۔ تو جنت بڑی خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، انسان کو توجہ بھی کرنی پڑتی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں، جنت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ جنت کے انعامات اور جنت کی خوبصورتی اور جنت کا جو تعارف اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں پیش کیا، اور جو نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے فرامین میں بیان کیا، اسے ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جنت کا تعارف پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی جلدی اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو اور اللہ کی جنت کو حاصل کر لو۔ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور وہ جنت بڑی وسیع و عریض جنت ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا، سب سے ادنا جو جنتی ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا اور اس دنیا کے برابر 10 گنا اور۔ یہ آخری جنتی ہے جس کا یہ پروٹوکول ہے کہ اس کو اس دنیا اور اس دنیا جیسی 10 دنیا اور اللہ رب العالمین کتنی اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، جنہوں نے محنتیں کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے لیے توجہ کی ہوگی، اپنے رب کی رضا کو دنیا میں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی، جو فرنٹ سیٹ پہ ہوں گے، اللہ ان کو کیا کچھ عطا کیا۔ یہ تو ہے جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے جنت میں اتنا ہی مقام ملے گا، اتنی ہی نعمتیں زیادہ ملے گی۔ یہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری۔ جنت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ خصائص اور یہ نعمتیں اگر حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو دنیا میں بے شمار محنت کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا يُكِلُّ ظُلْمٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ، جنت کی ایک نعمت جو کٹے ہوئے ناخن کے برابر، پوری نعمتیں نہیں، صرف کٹے ہوئے ناخن کے برابر، جیسے ہم ناخن کاٹتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کٹے ہوئے ناخن کے برابر جنت کی ایک نعمت بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ ما بین خوافق السماوات والارض، فرمایا اگر وہ نعمت زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دی جائے، اس کی جھلک دکھلا دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح آسمان کے ستارے سورج کے سامنے صبح مدب ہو جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں، اس طرح آسمان کا سورج اس ایک کٹے ہوئے ناخن کی نعمت کے برابر کے سامنے بے نور ہو جائے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع الحدیث میں حدیث معراج بیان کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمیں ذرا جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے جنت کو دیکھا، معراج کی رات آپ نے جنت کی سیر کی، ذرا جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں بھی تو بتلائیے۔
تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اے عمر، اگر اللہ مجھے عمر نوح بھی دے دے، وہ عمر میں جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے میں لگا دوں تو جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، میری عمر ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر کی جو تبلیغ کی عمر ہے وہ 950 سال ہے۔ اگر تبلیغ کی عمر ہی ہم لے لیں تو 950 سال اگر جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے میں لگا دیں تو جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، انسان کی عمر ختم ہو جائے گی۔ اس قدر حسین و جمیل اور اس قدر خوبصورت جنت رب نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقام پہ فرمایا، جس حدیث کو سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر۔ فرمایا جنت اتنی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، اتنی جنت کے اندر نعمتیں ہیں کہ جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں۔ جب کوئی دیکھے گا نہیں تو وہ بیان کیسے کرے گا، اور پھر جب کوئی بیان نہیں کرے گا تو کوئی سنے گا کیسے؟ اتنی نعمتیں جنت کے اندر ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس قدر مخفی اور چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں ہے۔ ہم خیالی پلاؤ بھی بناتے ہیں، ہم تصوراتی دنیا کے اندر جا کے بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ خیال بھی تمہارے دلوں میں بھی نہیں آ سکتا کہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے، اس جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی، اللہ ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو اللہ نے مخفی رکھا ہے وہ اللہ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے۔ جنت کس قدر خوبصورت ہے، رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو کہا فیہما عینان نضاختان، وہ ایسی جنت ہے جس میں چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ جس طرح ہم پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، وہاں کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح کے مناظر اللہ نے جنت میں بھی بنائے ہیں۔ کسی جگہ پہ چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے لمبے لمبے سایوں والے درخت پیدا کیے ہیں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سایوں والے درخت ہیں، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، جس طرح پہاڑوں سے پانی گرتا ہے، آبشاری نظام ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح کا آبشاری نظام اللہ نے جنت میں بھی بنایا۔ جنت کے جو درخت ہیں وہ کس قدر ان کے لمبے سائے ہیں، فرمایا عربی النسل گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ 100 سال دوڑنے کے بعد تھک جائے گا، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس قدر لمبے لمبے سائے ہیں اور اس قدر جنت کے خوبصورت مناظر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فی الجنت والا ساقها من ذهب، جو چیز بھی جنت میں ہے اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے۔ اللہ نے جنت کو سونے سے مزین کیا ہے، چاندی سے مزین کیا ہے، رب تعالیٰ نے زعفران سے مزین کیا ہے، لؤلؤ اور یاقوت سے مزین کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے اس قدر خوبصورت ہے۔ محلات کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا تو آپ نے فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ، جنت کی جو محلات تعمیر کیے گئے ہیں ان میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے وہ جنت قیمتی بنائی ہے۔ دنیا میں 1 تولہ سونا لینے کے لیے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ ایک سونا میں لوں گا تو 1.5 لاکھ روپیہ میرا لگ جائے گا۔ 1,30,000-35,000 روپیہ سونا ہے اور پھر اوپر سنیاروں کی مزدوری ہے۔ یہ 1 تولہ سونا جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا خرچہ آتا ہے، تو جو رب نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے کیا وہ مفت میں دے گا؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے ہمیں دو کرنا ہوگی، اپنی
اپنی نیند کی قربانی دینا ہوگی، اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی، مال کی قربانی دینا ہوگی، وقت کی قربانی دینا ہوگی۔ ہر قربانی دینے کے بعد پھر وہ جنت ملے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومنوں، اللہ نے تم سے سودا کیا ہے، تمہیں جنت اس قدر قیمتی، جو جنت رب نے تمہیں عطا کی ہے، بدلے میں تمہاری قیمتی چیز تم سے لی ہے، وہ تمہاری جان ہے اور تمہارا مال ہے۔ تو انسان اپنی قیمتی چیزیں اللہ کو دے، بدلے میں اللہ اپنی قیمتی چیز اپنے مومن بندوں کو دے گا۔ تو یہ سودے ہیں، جو اللہ کا قیمتی سودا ہے وہ جنت ہے۔ اس جنت کو حاصل کریں اور اس کے لیے توجہ کریں، کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان محلات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، کہ اس جنت میں جو اللہ نے محلات کو تعمیر کرنے کے لیے سیمنٹ اور گارا استعمال کیا ہے، وہ کستوری کا ہے، کستوری کا گارا ہے، اور جو اس کی جو مٹی ہے، جو زمین ہے، وہ زعفران کی زمین ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے اس جنت کو خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے جو نقش نگار ہیں، جس طرح ہم نے یہ محراب میں خوبصورت سینری لگائی ہے، اس محراب کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو اللہ نے بھی ان محلات کو خوبصورت بنانے کے لیے لؤلؤ اور یاقوت اور مرجان اور جنت کے جو قیمتی پتھر ہیں، ان پتھروں سے اللہ نے، ہیرے جواہرات سے اللہ نے اس کو مزین کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من دخلھا ینعم، جو اس جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں داخل ہو گیا۔ ولا یبعث، اور یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہے گا۔ ولا یموت، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ ولا تبلا ولا یفنى شبابہم، یہ نعمتیں جو ہیں کبھی پوشیدہ ہونے والی نہیں ہیں، اور اس کو جو جوانی دی جائے گی وہ جوانی بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جنت کی نعمتیں اور جنت میں جو انسان داخل ہوگا وہ ہمیشگی کے لیے ہوگا، کبھی بھی اس کی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور نہ ہی کبھی اسے وہاں موت آئے گی، اور نہ ہی کبھی وہ جنت میں بوڑھا ہوگا۔ جنت بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس اس حدیث کے راوی ہیں، جنتان من فضہ وآنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب وآنیتہما وما فیہما۔ فرمایا جنت میں اللہ ہر مومن کو 2 محل عطا کرے گا، 2 محل سونے کے، 2 محل چاندی کے۔ جو 2 محل سونے کے ہوں گے اس میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ سونے کا ہوگا، اور 2 محل چاندی کے ہوں گے، جو کچھ اس میں ہوگا، جو اس کے برتن، جو اس کے لحاظ، ہر چیز وہ چاندی کی ہوگی، اور جو سونے کا ہوگا اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی خوبصورتی کے لیے جنت میں خیمے بھی لگائے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کپڑے کے خیمے بناتے ہیں، لیکن جنت میں جو خیمے بنائے جائیں گے وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے، موتیوں کے ہوں گے، اور وہ کتنے کتنے بڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ، اللہ نے مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ تیار کیا ہے، من لؤلؤ واحد مجوفۃ، جو موتی کا ایک خیمہ ہوگا، طولها 60 میلاد، اس کی جو لمبائی ہوگی اور چوڑائی ہوگی وہ 60 میل ہوگی، یہاں سے تقریباً گجرانوالہ ہے۔ اتنا بڑا وہ موتی ہوگا جو ایک خیمے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اللہ کا مومن بندہ اس موتی کے محل کے اندر رہے گا، اور اس موتی کے خیمے کے اندر اللہ نے اپنے مومن بندے کے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا منظر بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان خیموں کے اندر اللہ نے ان کے لیے حوریں رکھی ہوئی، اپنے مومن بندوں کے لیے حوریں رکھی ہوئی ہیں، اور ان حوروں کے بارے میں فرمایا وعندہم قاصرات الطرف عین، ان کے بعد ان کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے کے اندر جھلی ہوتی ہے، جس طرح وہ نرم و ملائم ہوتی ہے، اسی طرح وہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ بھی نرم و نازک ہوں۔
ان کی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا تو کہا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ، ہر جنتی کو اللہ جنت کی 2 حوریں عطا فرمائے گا۔ وہ جو 70 حوروں والی بات ہے وہ شہیدوں کے لیے، عام جنتیوں کے لیے جنت کی 2 حوریں اور 2 دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ سے عطا کی جائیں گی، 2 جنت کی اور 2 دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ جو جنت کی حوریں ہیں ان کی خوبصورتی یہاں اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ہر بندے کو اللہ، ہر مومن کو اللہ 2 حوریں عطا فرمائے گا، اور ایک حور کے اوپر جو لباس ہوں گے 70 حلہ، وہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن اس کی خوبصورتی کیسی ہے؟ بادہ مخ ساکہا من ورائہا، جب انسان مومن بندہ اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو 70 لباسوں کے اندر سے اس کی پنڈلی اسے نظر آئے گی، اور پنڈلی کے اندر جو مکھ ہے وہ بھی اس کو نظر آئے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی۔ جنت کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے خدام پیدا کیے۔ جس طرح ہم اپنے دنیا کے اندر ملازم رکھ کے بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوک رکھا ہوا ہے، ہم نے چوکیدار رکھا ہوا ہے، ہم نے لانڈری کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے ہم نے دھوبی رکھا ہوا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اپنے خادم رکھے ہوئے ہیں جو ہماری خدمت کے اوپر معمور۔ جنت میں بھی اللہ نے اہل جنت کے لیے خدام پیدا کیے ہیں، جن کا تذکرہ رب تعالیٰ نے سورہ الدہر کے اندر کیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے اوپر ہر وقت خدام جنت آئیں گے، اور اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب وہ ان کو دیکھے گا تو یہ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ ہمارے ملازموں کی تو حالت پیاری ہوتی ہے نا، بہت بری ہوتی ہے، لیکن جنت کے خدام ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ایسے لگیں گے جیسے وہ موتی ہیں، اس قدر وہ خوبصورت ہوں گے اور مومن کی خدمت کے اوپر معمور ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ادنا اہل الجنہ، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سزائیں جہنم کے اندر بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی خدمت پر کتنے خدام معمور کریں گے۔ فرمایا ادنا اہل الجنت الذی لہ 80,000 خادم، اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے، اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے کہ جو دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا، لیکن مومن تھا، ایمان پاس تھا، شرک اس نے نہیں کیا، اپنے اعمال کی سزا بھگتی جہنم میں گیا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوا، تو اس کے لیے اللہ نے 80,000 خادم رکھے ہیں۔ اور جو سب سے پہلے جنت میں ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو اللہ کی دائیں جانب والے ہوں گے، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، جو اولیاء اللہ میں شامل ہوں گے، صالحین، صدیقین اور شہداء میں شامل ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے باغات اور ان کے لیے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں جنت میں تیار کی ہوں گی۔ ذرا انسان تصورات دنیا میں جا کے ذرا سوچے تو صحیح، جنت کے پھل جو ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوں گے، جن کے ذائقے، جن کی شکلیں تو دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، ان کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ انسان نے کبھی اس طرح کا پھل، اس طرح کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوگا، اور وہ پھل ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہاں تو ہم ایک پھل گرمی میں کھاتے ہیں تو ہمیں گرمی میں ہی ملتا ہے، سردی کا پھل ہے تو وہ سردی میں ملتا ہے، لیکن جنت کے پھل جو ہے وہ ہمیشہ کے ہیں۔ انسان ایک پھل کو توڑے گا تو فوراً اس جگہ پہ دوسرا پھل آ جائے گا، کبھی بھی اس کے وہ پھل جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور انسان کے دل میں جو خیال آئے گا کہ میں نے یہ کھانا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ چیز فوراً اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوگی۔ تو یہ وہ عظیم جگہ ہے
اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی کھجور کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا وہ کھجور جو ہے وہ مٹکے کے برابر ہوگی، وہ شہد سے میٹھی ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ وہ کھجور مٹکے کی جو برابر ہوگی، اور آپ نے فرمایا وہ ہجر شہر کا مٹکا ہے، اور ہجر شہر کا جو مٹکا ہے وہ تقریباً 100 کلو کا ہے، یعنی جنت کی جو کھجور ہے وہ 100 کلو کے برابر ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم وہ 100 کلو کی کھجور کھائیں گے کیسے؟ تو میرے بھائیو وہاں اللہ نے ہمیں جسامت بھی ایسی ہی عطا فرمایا۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو اللہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا قد کیا تھا؟ 60 ہاتھ کا تھا، یعنی تقریباً 90 فٹ 100 فٹ کے قریب۔ اتنی بڑی اللہ انسان کو جسامت عطا فرمائے گا، پھر اس حساب سے ہی پھلوں گی، اتنے پھل تو ہونے نہیں چاہیے۔ پھر اس حساب سے اللہ رب العالمین نے جنت کے پھل بھی تیار کیے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی تیار کی۔ یہ تو نعمتیں ہیں دنیا کی، جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس طرح جنت میں بھی دیکھیں۔ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ اہل جنت کو عطا فرمائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ اہل جنت کو خطاب کریں گے، اہل جنت سے ہم کلام ہوں گے، اور پھر تمام پردوں کو اٹھا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اہل جنت سے کہیں گے، اہل جنت حل رضیتم، کیا تم راضی ہو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں؟ تو اہل جنت کہیں گے ہاں اللہ تم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کے اوپر خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میری ابھی کچھ نعمتیں باقی ہیں جو میں نے تم پہ مکمل کرنی ہیں۔ اہل جنت کہیں گے اللہ وہ کون سی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتوں کے بعد بھی کچھ ہے؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج تم پہ راضی ہو گیا اور آج کے بعد کبھی بھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر حجاب ہٹا دیے جائیں گے، پردوں کو دور کر دیا جائے گا، فیکشف الحجاب، حجاب اٹھا لیا جائے گا، فمعوت شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اس وقت اہل ایمان کو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی جب وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جنہیں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے جو لذت اور راحت اور سکون نصیب ہوگا اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہم بھی اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے لذت اور سکون اور راحت نصیب ہوگی، اللہ تو ہمیں بھی وہ عطا فرما۔ اور اس وقت انسانوں کے چہروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ کو دیکھتے ہوئے انسانوں کے چہرے خوش ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو جنت کے آپ حقدار ہیں۔ اگر شرک، کفر، بدعت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو کبھی بھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان والے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے یہ لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ کوئی کافر، کوئی بدعتی، کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط
فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور متکبر بن کے دنیا میں پھرتے رہے، فرمایا یہ لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے۔ نہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزرے گا اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں۔ جنت کی نعمتیں بھی ان لوگوں کے اوپر حرام ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو جلتے جلتے اہل جنت کو انہیں دیدار کے روپ کروایا جائے گا۔ یہ جنتیوں کو دیکھیں گے، اپنے دوستوں کو دیکھیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں گے کہ وہ تو وہاں بڑے مزے میں ہیں، تو یہ ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ آگ والے جنت والوں کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے اے اہل جنت ان افیسوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تمہارے پاس جو ٹھنڈا پانی ہے وہ ہمارے اوپر ذرا دے دو، وہ ہمیں دے دو، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ ہمیں دے دو۔ جواب آئے گا قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، یہ نعمتیں اللہ نے کافروں کے اوپر حرام کی۔ تو اللہ کے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے نہ جنت ہے اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، عقیدہ توحید کی ریسرچ کرتے رہیں، اس کو سیکھتے رہیں۔ عقیدہ توحید بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیں تو یہ اس کی بہت بڑا اس کا احسان ہے، اور اللہ نے وہ توحید ہمیں دی ہے، عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ تو عقیدے کے بعد نیک اعمال کا کرنا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ جنت میں مقام و مرتبہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت آپ کے لیے ہے، اگر آپ نافرمانی کریں گے تو گویا آپ خود جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون بدبخت ہوگا جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ نے فرمایا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، اور جو اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کا ضامن اللہ ہے کہ اللہ ان کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ پہلا بندہ وہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ میدان جہاد میں نکلتا ہے، اللہ اس کو راستے میں موت دے دیتا ہے، موت کا وقت آ گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، فرمایا اللہ ضامن ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جو مسجد میں آتا ہے، صبح کے وقت آتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، شام کو آتا ہے، مسجد کے ساتھ اس نے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، اب وہ مسجد میں بار بار آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اس کو رستے میں موت دے دیتے ہیں یا مسجد میں موت دے دیتے ہیں فَهُوَ ضَامِنٌ اللَّهِ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، بس اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، ہم تو گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تکبرانہ انداز میں، غصے سے بھرے ہوئے، لیکن اللہ کہتا ہے، اس کا رسول فرماتا ہے جب گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگر سلام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہو گئے، موت آ گئی، اللہ ضامن ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، یہ اس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر ہمیں جنت کے وعدے کر رہا ہے۔ اس کے بعد 3 بندوں کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرمایا میں ضامن ہوں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اطراف میں، جنت کے کناروں میں اس بندے کے لیے ایک محل کا ضامن ہوں۔ کون وہ بندہ ہے؟
کہ جس نے لمن ترک المیرا وان کان محقا، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں سے جھگڑا، بہنوں سے جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا، محلے داروں سے جھگڑا، اگر اس کا جھگڑا کسی کے ساتھ ہے تو وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ رہا ہے، جھگڑے کو چھوڑ رہا ہے، میں محمد رسول اللہ اس کا ضامن ہوں کہ میں جنت میں اس کو ایک محل لے کے دوں گا۔ سودا مہنگا نہیں ہے، دنیا کی یہ 2-4 دن کی زندگی اور یہ تھوڑی سی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کی نعمتوں کے بدلے میں۔ جنت کے محلات جو سونے اور چاندی سے اللہ نے بنائے ہیں، ہیرے جواہرات سے جن کو اللہ نے خوبصورت اور مزین کیا ہے، اور جس کی مٹی اللہ نے زعفران بنائی ہے، اس قدر وہ خوبصورت جنت ہے، وہ محلات اس کے لیے ہوں گے اگر یہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا بندہ جس کا ضامن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے وسط کے اندر ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ جو ہم مذاق کے اندر لطیفے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، جھوٹے لطیفے، یہ لطیفے جو ہیں ان کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے وسط میں، جنت کا وسط کیا ہے؟ جنت کے وسط میں جنت الفردوس ہے، جنت کے وسط میں جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت کے وسط کے اوپر بھی ایک مقام ہے جسے اعلیٰ جنت کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اہل الجنہ، میں اس بندے کے لیے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر اسے جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، جس نے اپنی گفتگو کو اچھا کر لیا، جس نے اپنا کردار اچھا کر لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر اس کے لیے جنت میں ایک محل کا ضامن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جنت کے محلات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظاهرها من بطونها ومن بطونها وبطونها من ظاهرها، فرمایا جب بندہ اس کے اندر کھڑا ہوگا تو باہر کا نظارہ کرے گا، باہر ہوگا تو اندر کا نظارہ کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لمن ہی، کس کے لیے ہے یہ محل؟ کیا یہ نبیوں کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ نبیوں کے لیے نہیں، یہ اس بندے کے لیے ہے، لمن اطاب الکلام، جس نے اپنی بات اچھی کر لی، زبان کا درست استعمال کر لیا، اپنی زبان کے اندر نرمی لے آیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس محل کی خوشخبری دیتا ہوں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو کھانے کھلاتا ہے اس کے لیے یہ محل ہے، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو کھڑے ہو کے وہ قیام کرتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے اندر یہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم بےہودہ گفتگو نہیں کرتے، ہم اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس اللہ نے ہمیں کروائی ہے جو رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہنی چاہیے۔ پھر ہم رمضان میں دوسروں کی افطاریاں کرواتے ہیں، سحریاں کرواتے ہیں، دوسروں کو کھانے کھلا رہے ہیں، تو یہ کام بعد میں بھی جاری و ساری رہنے چاہیے۔ اسی طرح ہم رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ رات کی تہجد کی نماز ہی ہے جو ہم رمضان میں پہلے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی آپ کو توفیق ہے۔ 2 پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں، 4 پڑھیں ہمیشہ پڑھیں، چھوڑیں نہ۔ اب یہ سلسلہ جو آپ نے جاری و ساری کیا ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ ایک حدیث جو آپ کی بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، جس طرح ہم یہاں اس طرح اللہ کے رسول نے بھی مجلس لگائے ہوئے، جب آپ صحابہ کو
دین کی باتیں بتلا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا ایک بندہ داخل ہوا، صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جنت کے ٹکٹ جاری ہو رہے۔ دوسرا دن ہوا، صحابہ کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے، فرمایا پھر وہی بندہ داخل۔ تیسرا دن ہوا تو آپ نے پھر یہی بات کہی اور وہی بندہ پھر مسجد میں داخل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے 3 دن اللہ کے رسول بشارت دیتے رہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ فرمایا میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چل دیا، تھوڑا سا دور گیا تو میں نے اس کو آواز دی، وہ رک گیا۔ میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے میری میرے باپ کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ اب 3 دن میں اپنے باپ کے گھر نہیں رہوں گا، تو کیا 3 دن تو میری مہمان نوازی کرے گا؟ اس نے کہا جی بسم اللہ آپ آئیں، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ 3 دن تک آپ اس کے ساتھ رہے، راتوں کو آپ اٹھتے، آپ اس کی راتوں کا جائزہ لیتے کہ کون سا عمل کرتا ہے، دن کو بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو 3 دن تک اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت۔ فرماتے ہیں جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ہم جیسا نہ ہو۔ فرمایا میں نے اس سے پھر جو سچی بات تھی وہ کہہ دی کہ میری میرے باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں اس وجہ سے تیرے گھر میں آیا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا تو نے میرے رات کے اعمال کو بھی دیکھا ہے، دن کے اعمال کو بھی دیکھا ہے، یہ میرے عمل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب جانے لگے تو اس نے پھر بلایا اور کہا میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے میرے لیے جنت کی بشارت ہو۔ نے کہا جی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جب میں بستر پہ آتا ہوں تو میں ہر مومن مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو آپ بھی جب سوئیں تو اپنے دل کو ہر میل اور کچیل سے پاک کر کے سوئیں، ہر قسم کے بغض سے پاک کر کے سوئیں، اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دل میں نرمی اور محبت لے کر سوئیں۔ یہ عمل آپ کریں، اللہ آپ کو بھی اسی طرح جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ یہ خوبصورت تو نے جو جنت بنائی ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کو اس جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔